ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کی پرزور فرمائش پر ہم نے ایک نہایت منفرد سیریز شروع کی ہے جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کے تمام سلاطین کے بارے میں باری باری نہایت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو پیش خدمت ہے اس سیریز کی تیسری قسط جو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان یعنی سلطان مراد اول کے بارے میں ہے۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد سلطنت کا وارث سلیمان پاشا تھا، کیونکہ سلطان نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گیلیپولی کی فتح کے بعد وہ یورپ پر چڑھائی کے لیے حکمت عملی بنا رہا تھا کہ اسے اورحان غازی کی وفات کی خبر ملی۔ اس نے فوراً دارالسلطنت یعنی بورسا جانے کا قصد کیا۔ بورسا جانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کا معائنہ کرنے کی غرض سے ایک ٹیلے پر چڑھا۔ اس ٹیلے سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر وفات پا گیا۔ اس کی وفات کی خبر جب بورسا پہنچی تو اس کے چھوٹے بھائی مراد اول بن اورحان غازی کو حکمران بنا دیا گیا۔ مراد اول 1326 عیسوی میں پیدا ہوا۔ مراد اول اورحان غازی اور نیلوفر خاتون کا بیٹا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس کے والد اور دادا اپنے نام کے ساتھ سردار یا بے لگاتے تھے۔ مراد اول ایک بہادر، دیندار اور ایک بہترین منتظم تھا۔ مراد اول نے حکمران بنتے ہی اپنی سلطنت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ایشیائی کوچک اور اناطولیہ میں جاری مہمات تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یورپ پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گیلیپولی تک کا علاقہ پہلے ہی عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن یورپ پر حملے سے پہلے سلطان کو خبر ملی کہ کرمان کے امیر نے بغاوت کر دی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس بغاوت کو کچلا اور پھر یورپ کی جانب فوج کشی کی۔ جس وقت عثمانی یورپ پر حملے کر رہے تھے اس وقت عیسائی دو گروہوں میں بٹ چکے تھے، اس لیے جب ایک گروہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو رہی ہوتی تو دوسرا اس پر جشن منا رہا ہوتا۔ عیسائی ایک طرف پاپائے روم اور دوسری طرف پوپ فرانسس میں بٹے ہوئے تھے۔ بازنطینی شہنشاہ پوپ کا حمایت یافتہ تھا اور متعدد بازنطینی بھی اس کے حامی تھے۔ 1360 عیسوی میں عثمانی فوجوں نے ایڈربن فتح کر لیا۔ ایڈربن کی فتح کے بعد سلطان نے تمام یورپ پر قبضہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یورپ میں ایڈربن شہر کو خاص اہمیت حاصل تھی اور یہ یورپ میں بازنطینی سلطنت کا قسطنطنیہ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 عیسوی میں مراد اول نے ایڈربن کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا لیا اور سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا، یعنی بورسا سے ایڈربن۔ اس منتقلی کا مقصد یہ تھا کہ سلطان یورپ میں رہ کر آسانی سے یورپ میں اپنی فتوحات جاری رکھ سکتا تھا۔ 1363 میں عثمانیوں نے تھریس فتح کیا۔ 1366 میں ایمرس نامی بازنطینی کمانڈر نے گیلیپولی فتح کر لیا جو کہ اورحان غازی کے دور میں فتح ہوا تھا، لیکن اگلے ہی سال یعنی 1367 میں ترکوں نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا۔ سلطان مراد اول تیزی سے سلطنت عثمانیہ کو بڑھانے میں مصروف تھا۔ مراد اول ایک بڑی فوج لے کر مقدونیہ کو فتح کرنے نکل پڑا۔ اس صورتحال میں بازنطینی شدید خطرے میں تھے اور انہوں نے مل کر پاپائے روم سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ ایسے وقت میں عیسائی اتحاد قائم ہوا اور ایک بڑی فوج عثمانیوں کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ یہاں سلطان کے امیر لالا شاہین نے بلغاریہ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن وہاں اس کا سامنا بازنطینی،
بلغارین، سربین اور ہنگری کی فوج پر مشتمل ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہوا۔ دراصل مقدونیہ اور بلغاریہ کے علاقوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد عثمانی تمام اہل یورپ کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ اس بڑے لشکر کا لالا شاہین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دریا کے کنارے ان کو شکست دی۔ اس جنگ کی فتح کے بعد ترک جنوبی بلغاریہ اور سربیا کے متعدد علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ان ریاستوں کے دیگر چھوٹے بڑے شہر فتح ہو رہے تھے۔ عثمانیوں کی پیش قدمی جاری تھی اور اہل یورپ شکست کھا رہے تھے۔ اس صورتحال میں بلغاریہ، سربیا اور قسطنطنیہ کے بازنطینی شہنشاہ اور حکمرانوں نے سلطان مراد اول کو سالانہ جزیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے ساوچی نے، جو کہ باپ کی غیر موجودگی میں نگران تھا، اس نے بازنطینی شہزادے اینڈریونیکس کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ چونکہ جنگ کی وجہ سے شہنشاہ جان پنجم بھی قسطنطنیہ میں موجود نہیں تھا، اس لیے اینڈریو نے قسطنطنیہ اور ساوچی نے ایڈربن میں بغاوت کر دی۔ انہوں نے اقتدار پر قبضہ جما لیا اور اپنے حمایتیوں کی ایک فوج بنا لی۔ جنگ کے بعد جب سلطان مراد اول واپس آئے تو باغی فوجی ان کے روب سے ڈر کر ان کے ساتھ جا ملے اور شہزادہ ساوچی اکیلا رہ گیا۔ سلطان نے اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا اور قید میں ڈال دیا۔ سلطان نے اینڈریو کی سرکوبی کے لیے بھی ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور بازنطینی شہنشاہ کو حکم دیا کہ اسے سخت سزا دی جائے۔ سلطان مراد اول نے اپنے بیٹے کو اس بغاوت کے جرم میں انتہائی ہولناک سزا دی۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ سلطان نے شہنشاہ کو بھی یہی پیغام بھجوایا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہی سلوک کرے۔ 1365 عیسوی میں بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ اور پھر 1386 عیسوی میں سربیا کا شہر نیش فتح کرنے کے بعد عثمانی یورپ میں کافی حد تک کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔ دوسری طرف اناطولیہ میں عثمانی سلطنت توقت تک پہنچ چکی تھی۔ 1389 عیسوی میں ترک فوجیں سلطان مراد اول کی قیادت میں کوسوو پہنچے۔ کوسوو کے مقام پر عثمانی ترکوں اور سربیا، بوزنیا اور بلغاریہ کی متحدہ فوج کے درمیان تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ کوسوو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں ترکوں کی کمان سلطان مراد اول کر رہے تھے، جبکہ ان کے بیٹے یعقوب اور بایزید اول بھی مختلف دستوں کی کمان کر رہے تھے۔ جبکہ مخالف فوج کا کمانڈر پرنس لازار تھا۔ شہزادہ لازار سربیا کا حکمران تھا اور یورپ کو عثمانیوں کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے خاصا متحرک تھا۔ اس جنگ میں یعقوب چلبی نے جانبازی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی بہادری سے دشمنوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوسوو کی پہلی جنگ میں سلطان مراد اول نے شمالی سربیا، بوزنیا اور بلغاریہ کی افواج کو شکست دی اور یورپ پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ پرنس لازار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نے ایک سازش مرتب کی تھی جو کہ جنگ کے بعد ترکوں کے لیے بڑے نقصان کا باعث بنی۔ پرنس لازار نے اپنے خاص سپاہی مائلس کو، جو کہ ایک سربین نائٹ تھا، ایک خاص مشن سونپا۔ اس نے اس کے ذمہ لگایا کہ وہ کسی طرح سلطان مراد کے خیمے تک پہنچے اور اسے قتل کر دے۔ سلطان کے خیمے میں پہنچنا وہ کسی بھی سربین کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن مائلس اپنی عیاری سے سلطان کے خیمے میں پہنچ گیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور سلطان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سلطان چونکہ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت تھے، انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ سلطان کے قریب آیا اور اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر سلطان کے سینے میں گھونپ دیا۔ سلطان کے سپاہیوں نے مائلس کو قتل کر دیا، جبکہ سلطان مراد اول اسی زخم کے باعث شہید ہو گئے۔ سربین روایات میں ہے کہ پرنس لازار کے اس سپاہی نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا۔
لیکن پرنس لازار کے خاندان نے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ اعلان کروا دیا کہ لازار نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ تاریخی حقائق جو بھی رہے ہوں، لیکن مائلس کو سربیا میں ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے اور کئی شعراء نے اس پر نظمیں بھی لکھی ہیں۔ سلطان مراد اول 8 اگست 1389 عیسوی کو شہید ہو گئے۔ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران تھے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان سے قبل ان کے والد اورحان غازی اور عثمان غازی طبعی موت مرے تھے۔ سلطان مراد اول نے سلطنت کے قیام کے بعد اس میں بہت سی انتظامی و معاشی اصلاحات نافذ کی۔ سلطان مراد اول نے سب سے پہلے ایک باقاعدہ سلطنت کے طور پر سلطنت عثمانیہ کی شناخت قائم کی۔ سلطان نے اپنے لیے خداوندگار کا لقب اختیار کیا، جس کے معنی سلطان کے ہیں۔ سلطان نے فرنٹ لائن لڑنے والی فوج جنیسریز کے لیے باقاعدہ ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ حکومتی اور فوجی نظام کے لیے دیوان بنائے گئے اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی گئیں۔ سلطان مراد اول جب حکمران بنے تو سلطنت عثمانیہ کا کل رقبہ 95,000 کلومیٹر تھا، لیکن جب سلطان شہید ہوئے تو سلطنت عثمانیہ 5 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی۔ سلطان کے جسم کے اندرونی اعضاء کو کوسوو کے میدان جنگ کے قریب ان کی شہادت کی جگہ پر دفن کر کے وہاں ایک مقبرہ بنایا گیا جسے مشید خداوندگار کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ کوسوو میں موجود ہے۔ 1999 سے 2006 تک اس کی نئی تعمیر کی گئی اور گزشتہ برس اس کی اثر نو تزئین و آرائش کی گئی، جبکہ سلطان کے جسد کو محفوظ کر کے بورسا لایا گیا جو کہ اس کی مشرقی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، اور وہیں دفن کیا گیا۔ یہاں اب وہ سلطان مراد کمپلیکس میں تبدیل کیا جا چکا ہے، جس کے اندر سلطان مراد اول کی قبر موجود ہے۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے وقت اس کا چھوٹا بیٹا بایزید اول سلطان کے پاس تھا، جبکہ سلطان کا بڑا بیٹا یعقوب چلبی ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ سلطان مراد اول کے بعد بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے بایزید اول کیسے سلطان بن گیا؟ سلطنت عثمانیہ یورپ میں پھیل چکی تھی، لیکن ایشیائی کوچک سے ایک بڑا خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا تھا وہ خطرہ؟ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران سلطان بایزید اول، جسے تاریخ میں بایزید یلدرم بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی اور تاریخ سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔